بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 90 91 92 کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھام لو ہم نے جو عطا کیا ہے مضبوطی کے ساتھ، تھام لو ہم نے جو عطا کیا ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کر، بِكُفْرِهِمْ، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل کہہ دیجئے بِئْسَ مَا یأمرکم بِہِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے بہت بری بات ہے یہ جو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے تمہیں، اگر ہو تم سچے، اگر جو تمہارا ایمان ہے تمہیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق تو تم سچے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اچھا، یہود کی علماء، یہ بنی اسرائیل کی ایک روش تھی کہ یہ ہمیشہ لفظوں کو اپنے طور پہ تروڑ مروڑ لیتے تھے۔ جیسے ہم نے پیچھے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جب یہ شہر جوریکو، جس کو پہلے اریحا کہا جاتا تھا، جس کا اب نام ہے جریکو، اس میں داخل ہوئے، تو اس وقت داخل ہوتے ہوئے انہوں نے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بھی تم داخل ہونا ہتتن کہتے ہوئے، یعنی کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ انہوں نے اس لفظ کو چینج کر لیا ہنتتن کے ساتھ کہ ہمیں گیہوں دے، ہمیں گیہوں دے، تو ان کی عادت تھی۔ اب لفظ یہ تھا سامینا و آتانا، انہوں نے کیا کیا؟ سامینا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور جب ان سے پوچھ رہا تھا تو تم نے یہ کہا، تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں، آپ کے کان بج رہے ہیں، ہم نے تو بالکل صحیح کہا ہے، ہم نے تو کہا ہے آتَيْنَا، ہم نے تو کہا ہے وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یعنی کہ ہم نے اطاعت کی۔ تو ان کی یہ روش تھی، یہ کس وجہ سے تھی؟ اللہ عز و جل آگے فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھول کر پلا دی گئی تھی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ ایک تو آپ نے گناہ کیا، اس پہ توبہ کر لی، پھر آپ نے گناہ کیا، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ ایک ہوا کہ آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں، مسلسل کرتے جا رہے ہیں، 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 ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کا جو لیول ہے وہ بالکل آہستہ ہوتے 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 بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیونکہ اپنی نافرمانی کے باعث اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اس طرح کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم بچڑے کی وہ کرتے ہو نا، تو ہم نے بھی تمہارے دل کے اندر پھر جو ہے نا محبت اس کی بڑھا دی ہے، رچا بسا دی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالنا، ہر بات میں نافرمانی کرنی، ہر بات میں کوئی نہ کوئی اپنی منطق سامنے لانی۔ تو کیا ہوا؟ اسی وجہ سے اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا کہ بھئی دیکھ لو، اب میں کوہ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا رہا ہوں، اور اگر تم ابھی بھی نہیں مانو گے تو یہ تمہارے پہ دے مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے کل ان کانت لکم الدار آخرات، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصتم، اللہ کے پاس خالصتاً، من دون الناسی، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ اگر تو فور ایگزامپل ایک اس بات کو سمجھیے کہ اگر یہ زندگی، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ زندگی، ہمارا ایمان آخرت پہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی تو ایک چلنے پھرنے کی جگہ ہے، ایک مسافت ہے، ایک سفر ہے جو کہ طے کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور ہمیں اسی کو حساب، تو پھر ہمیں تو یعنی کہ
یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے ہمیں لمبی عمر کی، تو پھر ہمیں لمبی عمر کی تو دعا ہی نہیں کرنی چاہیے نا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ ہے ایمان کا لیول. ٹھیک ہے، یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ جس پہ پھر اللہ تعالیٰ وہی اسے کہہ رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا میرے سے کوئی معاہدہ ہوا ہوا اور تمہارے لیے میں نے یہاں گھر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تم جب آؤ گے تو سیدھا سیدھا آؤ گے اور سیدھا سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، تو پھر کیا ہے، پھر کیوں تم تو موت کی تمنا کرو، تم تو بخشے ہوئے ہو اگر تمہیں آخرت پہ یقین ہے اور تم سمجھتے ہو آخرت میں ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ تھی؟ ہٹس کرتے تھے، آگے آئے گی آیت، ہٹس کرتے تھے زندگی میں بھی. کیوں؟ ان کو پتا تھا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، ان کو پتا تھا. اچھا، پھر ان کے ذہن میں ایک جو میں آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ جو ان کے ذہن میں ایک چیز گھس چکی تھی کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، ہم خدا کے چہیتے ہیں، ہم تو خدا کے بیٹوں جیسے ہیں، ہمیں تو آگ چھو نہیں سکے گی. ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ اگر چھوئے گی بھی تو معدودات، گنتی کے چند دن. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مر بھی گئے تو ہمارے لیے تو وہاں تیار ہے، محل تیار ہے، ہمارے لیے تو جنت تیار ہے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے اور تم اتنے سچے ہو اور تم واقعی تم بہت نیک اور پارسا ہو اور تم کہتے ہو ہم تو جو ایمان لاتے ہیں اور ہم تو ایمان والے ہیں، تو تم پھر موت کی تمنا کرو کہ بھائی ہم مر جائیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان اللہ عز و جل بھر دے، اس کے لیے یہ دنیا جو ہے ایک مسافت بن جاتی ہے. وہ یہاں رشتے قائم نہیں کرتا، وہ نفس کے پیچھے نہیں بھاگتا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اتنا ہی کماتا ہے جتنا وہ کھا لے. وہ تو توقع کرتا ہے، وہ تو دعا کرتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے جتنا مجھے مل رہا ہے، میرا اصل گھر تو اللہ کے پاس ہے، میں یہاں اللہ کا حکم مانوں گا، اللہ کے احکامات پہ عمل کروں گا تو میں اپنا گھر جو ہے مجھے جنت میں ملے گا، جنت میں جو اللہ عز و جل نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ سب کچھ ملے گا. لیکن جن کو دنیا کی حویث ہے، جیسا کہ ہم لوگ اس ٹائم مادہ پرستی میں پڑ گئے ہیں، اپنی نفس کے اوپر ہم لوگ اس ٹائم نفس پہ چل رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تزئین و آرائش ہو، ہمارا پہننا اٹھنا ہو، ہمارے پاس مکان ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موت سے ڈرتے ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ موت کا انتظار کرتا ہے کہ بھائی کب آئے تاکہ کب میں مطلب اپنے رب سے ملوں اور اپنے رب کے پاس جاؤں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں. تو یہ وہ معاملہ ہے، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ ویسے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور سارا کچھ ہے، لیکن کیا تھا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ بھی ہاں ہم نے تو بخشے جانا ہے، ہمارا تو گھر بنا ہوا ہے، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے، ہم چہیتے قوم ہیں، ہمارا کیا مسئلہ. آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، کس کی؟ موت کی تمنا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ اللہ تو جانتا ہے ابداً کبھی بھی، بما قدامت ایدہم، اس سبب کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا. واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے ظالمین کو. اب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ قطعاً اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ تو لا علم ہے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو گھر بنے ہوئے ہیں، ہم جائیں گے وہاں آرام سے، جا کے دنیا سے چلے بھی گئے، اگر فور ایگزامپل دوسروں کو دکھانے کے لیے ہمیں آگ میں ڈالنا بھی پڑا، ہم تو چہیتے قوم ہیں، تو دوسرے کہیں بولے نا تو ہمیں آگ میں ڈالنا بھی پڑا جیسے قرآن میں پیچھے ہے، تو گنتی کے چند دن. تو ایسا اللہ عز و جل ان کی جو یہ روش تھی، ان کی جو باتیں تھی، اللہ عز و جل جانتے تھے. اللہ عز و جل کو پتہ ہے سارا کچھ. اللہ عز و جل آگے فرما رہے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں ان ظالموں کو، مجھے پتہ ہے یہ جو سوچتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، وہی کہ وہ کبھی بھی، اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی تو تمنا نہیں کریں گے کہ انہیں موت آئے. کیوں؟ وہ تو آگے ہم اس کے بعد ایک آیت آئے گی، ہم آگے پڑھیں گے بھی، کہ جس میں وہ کہیں گے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں تو لمبی عمر کی، لمبی مشرکوں سے زیادہ وہ لمبی عمر مانگتے تھے. تو یہی عمل اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا آج ہمارے ساتھ بھی ہے. آج ہم بھی مادہ پرستی، اپنی تزئین و آرائش، اپنے مکان، اپنی جائیداد، اپنی گاڑیوں، ان چیزوں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. کون کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ہاں یار موت تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور موت کی کہ ہمیں اپنے رب سے ملنے کی توقع. ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار بس یہ اکٹھا کر لیں، وہ اکٹھا کر لیں. تو جو ایمان والا ہوتا ہے نا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، کہ یہ دنیا، جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ مسافر کی طرح پھرتا ہے، اس کے لیے دنیا ایک سفر ہے.
ٹھیک ہے نا, سفر گزر جائے گا, ٹھیک ہے. اور جب سفر گزر جائے گا اور جو ہم نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا ہوگا, نیک کام کیے ہوں گے, اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. اللہ کی عبادت کی ہوگی, ٹھیک ہے, اللہ کی جو اللہ نے ہمارے ذمہ احکامات دیے ہیں ہم نے ان پہ عمل کیا ہوگا, تو اللہ عز و جل ہمیں جنت میں داخل کریں گے. تو ان کی روش پہ ہم بھی اتنا ہی چل رہے ہیں جتنا وہ چل رہے تھے. آج بھی جب ہم کوئی نہیں کہتا, کوئی کل پہ ہم چھوڑے جاتے ہیں, ہم کل پہ یہی چھوڑتے رہتے ہیں, او یار اچھا کل کر لیں گے, آج تو نماز نہیں پڑھی, کوئی بات نہیں ہے یار, کل پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں, چلو آج کا دن نکلتا ہے نا. اب یہ نہیں پتا کہ آج کیا پتا آج موت لپک لے, پھر آپ کیا کریں گے, پھر کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے. تو جو دن آپ کا آج کا ہے وہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ تم جتنا مرضی بھاگ لو, موت تو تمہیں آ کر ہی رہنی ہے, بھلے تم اپنے آپ کو بند قلعوں میں رکھ لو, اور پھر جب موت آنی ہے تو نہ تم ایک قدم آگے چل سکتے ہو, نہ تم ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہو. تو میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں, آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں. نماز روزہ جو احکامات, نماز ہے, روزہ ہے, اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے ہمیں نماز روزہ یہ تو ہم پہ فرض ہے, یہ تو سمجھے ایز اے ڈیوٹی ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں صبح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں, ہم جو ڈیوٹی دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیوٹی ہم دیں گے تو ہی ہمیں کمپنی یا ہمیں گورنمنٹ تنخواہ دے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تو ہمارا فرض ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ عز و جل نے ہمیں احکامات دیے ہیں, اس میں جہاد بھی ہے, اس میں والدین سے حسن سلوک بھی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.